السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 28 اپریل 2024 عیسوی بمطابق 19 شوال مکرم 1445 ہجری بروز اتوار۔ ناظرین، ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ جہلم سانحہ، ایک اور کمسن طالب علم کی لاش نور باغ سری نگر میں دریا سے برآمد۔ المناک حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 8 تک پہنچ گئی۔ ایک بنوس لاپتہ۔ کمسن طالب علم کی لاش گھر پہنچنے پر وہاں صف ماتم بچ گئی۔ پورنم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک۔ پلوامہ میں دریائے جہلم پر 2 اہم پلوں کا تعمیراتی کام 17 سال ہونے کے باوجود بھی نامکمل۔ بچوں کو اسکولوں تک پہنچنے کے لیے کشتیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ والدین میں فکر و تشویش۔ گنڈپل جیسا سانحہ رونما ہونے سے بچانے کے لیے پلوں کا کام جلد مکمل کرنے کی ضرورت۔ مقامی لوگ۔ کل جموں کشمیر انٹرنیشنل کانگریس ضلع سری نگر کے مرکزی دفتر میں وقار رسول نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ضلع رامبن کے پرنود حلوہ علاقے میں زمین ڈہ جانے کے نتیجے میں رہائشی مکانات ملبے میں تبدیل ہونے کے بعد حکام سے ان کی فوری مدد اور رہائش کا انتظام کرنے کی اپیل کی۔ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے رامبن، وہاں پہ ایک پورا علاقہ پرنود حلوہ کا علاقہ ہے، کیونکہ آپ لوگ وہاں کور کرنے نہیں جاتے ہیں، کچھ جموں سے پریس والے وہاں پہنچے ہیں۔ تو پرنود حلوہ کا علاقہ ہے، 1 کلومیٹر سکیر میں وہ زمین میں دس گیا۔ پورا زمین میں دسنے کی وجہ سے وہ پورا ہی ایریا جو ہے ختم ہو گیا۔ وہاں 30 مکان جو ہے زمین میں ختم ہو گئے، مطلب وہ زمین ہی نیچے اتر گئی۔ تو 30 مکان جو ہے پورے ڈیمیج ہیں۔ ان 30 مکانوں میں جتنی فیملیاں رہ رہی تھی ان کو ایڈمنسٹریشن نے شفٹ کیا ہوا ہے وہاں کے لوکل پنچایت گھر میں۔ آپ خود ہی سمجھئے کہ ایک لوکل پنچایت گھر میں شفٹ کرنے میں 30 فیملیاں کیسے وہاں رہیں گی۔ تو ہم تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں، ایک تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آپ کو ان کے لیے فنڈز آتے ہیں، تو آپ اس فنڈز کو یوز کیجئے گا۔ اس سے پہلے بھی سنگلدان میں ایسا ہی سانحہ ہوا، لیکن سرکار نے کچھ نہیں کیا، خالی وہ کپڑے کے 4 ٹینٹ اور 4 برتن دیتے ہیں، بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ میری گزارش ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن رامبن ہے، ایکچولی ڈی سی کل سے وہاں ہے، جب گئے بھی، کل بھی ڈپٹی کمشنر وہاں گئے تھے، آج بھی مجھے رپورٹ آئی ہے اس بارش میں وہ وہاں گئے ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کر کے ایک تو ان کو کسی دوسری جگہ شفٹ کریں۔ ایک پنچایت گھر میں 30 فیملیاں کیسے رہیں گی؟ کسی دوسری جگہ شفٹ کریں، اچھی جگہ پہ، اور امیڈیٹلی ان کے لیے اسٹیٹ زمین، آپ کے پاس اسٹیٹ لینڈ اویلیبل ہے جو آپ نے لوگوں سے چھینی ہے، اس میں سے کسی نہ کسی جگہ ان کو جگہ دیجیے۔ اب تو وہ جگہ رہنے والی ہوئی نہیں، رہی نہیں ہے، تو ان کو زمین دے کے مکان بنانے کے لیے پیسے دیں۔ کل پینتھرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری حقیقت سنگھ نے، جنہوں نے خود سری نگر حلقہ سے پارلیمانی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہیں، اس بات پر سخت تشویش کا اظہار کیا کہ حکام نے الیکشن میں کھڑے ہوئے نمائندوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور رہائش کا انتظام کیا جائے گا، ابھی تک زمینی سطح پر بے بنیاد ثابت ہوا ہے۔ انہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اس معاملے کو سنجیدہ لینے کی درخواست کی۔ آج جو میں آپ کو آپ کے پریس کے ذریعے بتانے جا رہا ہوں، وہ ہم نے کچھ آدھا گھنٹہ پہلے چیف الیکشن کمشنر آف انڈیا کو ایک لیٹر لکھا ہے، وہ آپ پروٹیسٹ ہی سمجھیے۔ پینتھرز پارٹی جموں کشمیر میں ایک ریجنل ریکگنائز پارٹی ہے۔ الیکشن رچایا انہوں نے، اور یہ الیکشن مجھے لگتا ہے دس از اے جوک، کیونکہ پینتھر پارٹی کے ایک بھی عہدیدار کو، ایک بھی پریزیڈنٹ کو ایک سیکیورٹی چھوڑ کر ایک پی ایس او بھی نہیں ہے، جبکہ باقی کی پارٹیوں کو آپ کو معلوم ہے ان کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، کیوں رکھا جائے اس میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمیں جس کے ہم حقدار ہیں، جتنا ہمیں بنتا ہے وہ سیکیورٹی ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو میں نے خود ایک فارم بھرا 2 سری نگر سے 25 تاریخ کو، اور ابھی تک 2 دن ہو گئے ہیں، میں نے ریکویسٹ کیا تھا، میرے کو سری نگر میں کوئی پراپر اکاموڈیشن اپنی نہیں ہے اور نہ انہوں نے دی ہے۔
RO के ऑफिस से हमने कंटैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने हायर अप्स को लिखा है एंड आई एम कन्फाइंड टू वन फ्रेंड्स हाउस, जहाँ पर मैं सिक्योरिटी वालों को नहीं रख सकता हूँ। और हमने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है आज कि आप इस पर कृपया 24 घंटे के अंदर निर्णय लें। अगर आप अकोमोडेशन दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉपर दे सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ वी विल बी फोर्स्ड टू विड्रा और टू कंटेस्ट और नॉट कंटेस्ट। और मैं सोच रहा हूँ कि इन हालात में ये इलेक्शन लड़ना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, हमें इलेक्शन से पहले जो तो बात थी, जो बाइस्ड अप्रोच था एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन जो आज की डेट में जब इलेक्शन चल रहा है, इस समय भी ये हो रहा है, इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। देखो, मैं ये बताऊँ आपको कि हालात तो सुधरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक खौफ सा पॉलिटिकल वर्कर के दिमाग में होता है कि जब वो किसी इलाके में जाता है तो कोई ना कोई शरारती तत्व कोई भी शरारत कर सकता है। इसके मद्देनज़र देखकर ये सिक्योरिटी जो है ये लाजमी बन जाती है। हाँ, अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या यहाँ की सरकार ये बोल दे कि भाई बिल्कुल हालात 100% ठीक है, तो कोई उस पर हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने बाकी पार्टियों को इतनी सिक्योरिटी दे रखी है कि जितनी की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारे को कम से कम सिक्योरिटी, वी आर आस्किंग फॉर मिनिमम सिक्योरिटी, तो ये कोई एहसान नहीं है इसका हमें गवर्नमेंट का या इलेक्शन कमीशन का। तो ये मेरा क्लियर पैगाम है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वस्ती कश्मीर ज़िले बडगाम के गंडीपुरा बीरवा जाकर बशीर अहमद खान की रिहाइशगाह पर जाकर उनके जवां साल बेटे बिलाल अहमद खान, जिनकी हादसाती मौत वाक़ा हुई, ताज़ियत पुरसी की। याद रहे, बिलाल अहमद खान जो पेशे से एक ताजिर थे, पर अचानक रिहाइशगाह पर ही दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में वो अज़जान हुए। लोकसभा इंतखाबात में अब की बार 400 पार हमारा सिर्फ नारा नहीं बल्कि लोगों की गारंटी। दहाइयों के बाद मुल्क ने मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत देखी। सबसे बड़ी तरजीह गरीबों की फलाह व बहबूद थी। दफा 370 की मनसूखी, राम मंदिर की तामीर और 3 तलाक जैसे फैसले सिर्फ हमारी हुकूमत ने लिए। अपोजिशन इसे हजम नहीं कर सकते। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। मुल्क का हर नौजवान कश्मीर के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार। उड़ी और पुलवामा हमलों के बाद कैसे हमने पाकिस्तान को जवाब दिया। इंतखाबात के 2 मरहलों के बाद अब ये वाज़िया हो गया है कि लोगों ने फैसला कर लिया है कि मोदी एक बार फिर इक़्तिदार में आएंगे। तीसरी मुद्दत में दहशतगर्दी, नक्सल अज़म और गुर्बत से नजात मिलेगी। मुल्क तीसरी सबसे बड़ी माशियत बनाया जाएगा। अमित शाह। वादी के शुमाल जुनूब में बिजली की इजाफी कटौती में इजाफा के बायस सार्फिन परेशान हाल। हमें 1600 मेगावाट की ज़रूरत, लेकिन हमारे पास महज 1200 मेगावाट बिजली दस्तियाब। हम अपने वादे पर कायम है, लेकिन जब बहरान की बात आती है तो सार्फिन को सब्र करने की ज़रूरत। मामला जल्द हल होगा। चीफ इंजीनियर KPDCL। आमद बहार में एहसास सरमा। मौसमी सूरत हाल में फिर तब्दीली, मूसलाधार बारिशें और हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ साथ जमकर हुई बारिशें और फिर दोबारा सर्दी लौट आई। दिन और रात के दर्ज हरारत में काफ़ी कमी दर्ज। रबा माह के आखिर तक मौसम खराब रहने की पेशन गोई। मिट्टी के तोदे गिर आने के बाद श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक में हुई खलल। ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहरा समेत दीगर सड़कें बंद। लोकसभा इंतखाबात PDP के लिए लोगों तक पहुंचने का एक मौका। हम खामोशी को तोड़ना चाहते हैं। हम फैसला अवाम पर छोड़ रहे हैं, जो मुस्बत इंतखाबात करेंगे। हमने नौजवानों पर तवज्जो मरकूज की है। इस बार इन इलाकों से वोटों की तवक्का कर रहे हैं जहां के लोग पहले इलेक्शन का बाइकआउट करते थे। वहीदुर रहमान पर्रा। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से तजवीज़ करदा किताबों में कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं। वायरल वीडियो की जांच हो रही है। जो भी मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महकमे स्कूली तालीम।
اننتناگ رجوری پارلیمانی حلقہ میں لوک سبھا انتخابات سے قبل فوج نے پونچھ میں ولیج ڈیفنس گارڈوں کے لیے 3 روزہ خصوصی تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا۔ ولیج گارڈز امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر کام کریں گے۔ حکام شہر سری نگر میں ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شہری سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دارانہ رویے کو فروغ دینے میں حصہ لیں۔ ہماری کوشش ہر وقت یہی رہتی ہے کہ کسی طرح سے ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے۔ ایس ایس پی ٹریفک سٹی سائبر پولیس کشمیر کی ایک اہم کارروائی، لاکھوں روپے مالیت کے سمارٹ فونوں کا سراغ لگا کر حق مالکان کے حوالے کیے گئے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سوپور میں 4 منشیات فروش گرفتار، کولگام میں 2 منشیات فروش گرفتار کر کے ان سے ممنوعہ مادہ برآمد کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان ہے جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔